بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علماء کرام، آج اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 96 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مسئلے میں قول حق کون سا ہے۔ اب تک ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ ہمارے سامنے اس مسئلے میں تقریباً کلی طور پر دو نظریات آتے ہیں، اور مصنف نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ دو نظریات بنیادی طور پر ایک اور اختلاف کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ وہ اختلاف کیا بیان کیا تھا کہ آیا جو جملہ وصفیہ میں وصف آ رہا ہے وہ حکم شرعی کے لیے قید بنتا ہے یا پھر موضوع حکم کے لیے قید بنتا ہے۔ اگر تو ہم حکم شرعی کے لیے قید قرار دیں تو اس صورت میں جملہ وصفیہ کا مفہوم ہوگا، لیکن اگر ہم اسے موضوع حکم کے لیے قید قرار دیں تو اس صورت میں جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں قرائن سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر ہمارے سامنے کوئی اس قسم کا جملہ وصفیہ آ جاتا ہے تو ہم اس کے عدم مفہومیت کے قائل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر بھی وصف آ رہا ہوگا وہ اس کی مفہومیت کو بیان نہیں کر رہا ہوگا بلکہ صرف اور صرف اس کی موضوعیت کو بیان کر رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ يَظْهَرُ بُطْلَانَ مَا اسْتَدَلُّ بِهِ لِمَفْهُومِ الْوَصْفِ بِالْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ مرحوم مظفر اپنی بات کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ان افراد کی دلیلوں کو بھی باطل قرار دیں گے جو کیا کرتے ہیں، مفہوم وصف کی مفہومیت کو ثابت کرتے ہیں۔ مصنف پہلے ان دلیلوں کو بیان کریں گے، تمام دلیلوں کی وضاحت کرنے کے بعد ان کا پھر ایک ایک کر کے انشاءاللہ رد کرتے جائیں گے اور تمام کو جواب دیتے چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے دلیل آتی ہے ان کی، وہ دلیل کیا ہے کہ اگر وصف کے انتفاع سے حکم منتفی نہیں ہوتا تو کلام میں اصل وصف کو لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ بھئی کیوں؟ بھئی کلام میں وصف کو لائے اس لیے جا رہا ہے تاکہ ہم اس کی مفہومیت کے قائل ہوں۔ کلام میں آپ وصف لا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وصف کے منتفی ہونے سے اصل حکم ہی منتفی نہ ہو، فرماتے پھر فائدہ کیا ہے کلام میں وصف کو لانے کا؟ کلام میں آپ وصف کے بغیر استعمال کر لیں، میرے خیال میں اس کے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلی دلیل جو افراد دیتے ہیں اپنے مفہومیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا جواب انشاءاللہ اگلے صفحے پہ آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ يَظْهَرُ بُطْلَانَ مَا اسْتَدَلُّ بِهِ لِمَفْهُومِ الْوَصْفِ بِالْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ۔ فرماتے ہیں اب تک ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ ہمارے سامنے جو بھی جملہ وصفیہ آئے گا اس کا مفہوم نہیں ہوگا۔ اس بات کو بیان کرنے سے يَظْهَرُ بُطْلَانَ مَا اسْتَدَلُّ بِهِ لِمَفْهُومِ الْوَصْفِ بِالْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ۔ فرماتے ہیں مفہوم وصف کے لیے جن افراد نے کچھ دلیلیں پیش کی ہیں، انشاءاللہ 4 قسم کی دلیلوں کو بیان کریں گے جو افراد نے دلیلیں پیش کی ہیں، میرے نزدیک وہ ساری کی ساری دلیلیں کیا ہیں؟ باطل شمار ہوتی ہیں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ انه لو لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاع لم تبقى فائدة فيه۔ فرماتے ہیں کہ اگر وصف جو ہے مفہوم نہ رکھتا ہو، انتفاع علی الانتفاع پہ دلالت نہ کرتا ہو، فرماتے ہیں لم تبقى فائدة فيه، اس کا اصلا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھئی فائدہ یہی ہے نا کہ ہم اس کو کلام میں اس لیے لا رہے ہیں تاکہ اس کی مفہومیت کو ثابت کریں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وصف آ رہا ہے لیکن یہ وصف جو ہے موضوعیت کو بیان کر رہا ہے اور حکم کو ثابت نہیں کر رہا اور یہ مفہوم نہیں رکھتا، فرماتے اس وصف کے لانے کا اصلا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کے نزدیک اس کا صرف یہی فائدہ ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک صرف اس کا ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو کہ مفصل اصولی کتابوں میں بیان ہوئے۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ مرحوم مظفر یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وصف کی وجہ سے موضوع اور متعلق کی تقیید لگ جاتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا موضوع یہاں پہ مطلوب ہے، یعنی حد بندی ہو جاتی ہے، تحدید ہو جاتی ہے اور تعین ہو جاتی ہے کہ بطور عمومی موضوع ہماری مراد نہیں بلکہ وہ والا موضوع مراد ہے جس کے ساتھ یہ والی صفت ہو، یعنی کیا ہو جائے گا؟ موضوع کا دائرہ تنگ ہو جائے گا، اس کی تحدید ہو جائے گی۔ فرماتے اس کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لہذا آپ صرف ایک فائدے کو مد نظر رکھ کے اس کی مفہومیت کے قائل نہ ہو جائیں۔ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے والجواب ان الفائدۃ غیر منحصرۃ برجوعہ الی الحکم۔ فرماتے جو فائدہ یہاں پہ ہے وہ صرف حکم کے رجوع کرنے میں منحصر نہیں ہے کہ آپ حکم کو اس کی جانب پلٹائیں تاکہ ہم کہیں کہ وصف کے منتفی ہونے سے آیا حکم منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا اور آپ اس کی مفہومیت کی بات کریں۔ فرماتے ہیں فائدہ صرف اسی میں منحصر نہیں ہے، وَکَفَى فَائِدَةٌ فِيهِ۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک صرف ایک فائدہ اس میں کافی، چاہے آپ دیگر فائد کو نہ بھی دیکھیں۔ وہ فائدہ کون سا ہے؟ تحدید موضوع الحکم و تقییدہ بہ، کہ وہ موضوع حکم کی تحدید کرتا ہے اور اس کو اسی وصف کے ساتھ مقید کر دیتا ہے کہ موضوع بطور عام مراد نہیں، بطور مطلق مراد نہیں بلکہ یہ والا خاص موضوع مراد ہے کہ جس میں یہ والی صفت پائی جانی چاہیے۔ یہ ہو گیا جناب اس کا پہلی دلیل اور پہلی دلیل کا
جواب آگے بیان فرمانے الثانی ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیہ، فرماتے ہیں وصف ایک قید ہے، جس طرح ہم نے ابھی تک بار بار بیان کریں کہ کلام میں قید لگ رہی، فرماتے ہیں وصف ایک قید ہے اور قید کلام کو مقید کرتی ہے۔ البتہ قید کی ہمارے سامنے دو قسمیں، کون کون سی؟ ایک ہے قید احترازی اور دوسری ہے قید توضیحی۔ فرماتے ہیں قید احترازی کا کام کیا ہوتا ہے کہ کلام میں سے دیگر قیود کو نکالنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ والا جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس قید کے ساتھ ہے، دیگر قیود اس میں شامل نہیں، اس کو ہم قید احترازی کہتے ہیں، یعنی باقیوں کو خارج کر دیتی ہے اور اپنے لیے حکم کو ثابت کر دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری قید توضیحی وہ کیا کرتی ہے؟ کلام میں مطلب کی توضیح اور وضاحت کے لیے آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کلام اس نے وضاحت کرنے کہ یہ کام اس مقصد کے لیے آ رہا ہے، وہ دیگر قیود اس میں شامل ہے شامل نہیں ہے، فرماتے ہیں اس کو یہ بیان نہیں کرتی۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس یہ دو طرح کی قید آ گئی، ایک ہے قید احترازی اور دوسری ہے قید توضیحی۔ فرماتے ہیں قید میں اصل احترازی ہونا ہے اور توضیحی ہونا خلاف اصل ہے، لہٰذا قید کا احترازی ہونا اس کی مفہومیت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی قید احترازی کا مطلب کیا ہے کہ یہ قید ہوگی تو حکم ثابت ہوگا، جب یہ قید نہیں ہوگی تو حکم بھی ثابت نہیں ہوگا، تو اسی کو تو مفہوم کہتے ہیں۔ فرماتے چونکہ یہ قید احترازی ہے وصف، لہٰذا یہ مفہوم کو ثابت کر دے گا۔ فرماتے الثانی ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیہ، فرماتے قیود میں اصل یہ ہے کہ وہ احترازی ہونا چاہیے، چونکہ وصف ایک قید ہے لہذا احترازی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا جب تک قید ہوگی حکم بھی ثابت ہوگا، جب یہ قید ختم ہو جائے گی حکم بھی ختم ہو جائے گا، اسی کو تو مفہوم کہتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں والجواب انا ھذا مسلم، مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، اور یہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ وصف قید احترازی، یعنی دونوں باتیں میں تسلیم کرتا ہوں، ایک یہ کہ کلام میں اصل قید کا احترازی ہونا ہے اور دوسرا یہ کہ جو وصف ہے وہ قید احترازی ہے۔ البتہ جناب آپ تھوڑی سی غلطی کر گئے، آپ قید کے احترازی ہونے کو سمجھ نہیں پائے، اس کا مطلب اور معنی سمجھ نہیں پائے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ موضوع کے دائرے کو تنگ کر دینا، جس کو ہم نے کہا تھا تحدید موضوع، موضوع کی حد بندی کرتا ہے اور اس کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی اگر وہ وسیع ہے تو اس کے چند افراد کو خارج کر دیتا ہے اور باقی افراد کو کیا کرتا ہے؟ مخصوص کر دیتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے وہاں پہ وصف کے انتفاع سے جو ہے وہ حکم شخصی وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو حکم طبیعی ہے، جو حکم نوعی ہے، وہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ فرماتے جب یہ صورتحال ہے اس صورت میں اس کا پھر مفہوم بھی موجود نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّ مَعْنَ الْاحْتِرَازِ وَتَضْيِيقُ دَائِرَةُ الْمَوْضُوعِ، فرماتے احتراز کا معنی یہ ہے کہ موضوع کے دائرے کو تنگ کر دیا جائے، وَإِخْرَاجُ مَا عَدَى الْقَيْدِ عَنْ شُمُولِ شَخْصِ الْحُكْمِ لَهُ، اور ان دوسری قیود کو خارج کر دیا جائے جو کہ حکم شخصی کو شامل ہو رہی تھی، یعنی ہم حکم شخصی کو بیان کر رہے ہیں، حکم کلی کو بیان نہیں کر رہے، ہم حکم شخصی کو بیان کر رہے ہیں، یعنی حکم شخصی اس قید کے لیے ثابت ہے، آیا دوسری قید کے لیے ہے یا ثابت ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے یہاں پہ ثابت نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس بات شے نفی ما عدا کا تقاضا نہیں کرتا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، فرماتے ہیں ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمَفْهُومِ فِي الشَّيْءِ، اس طرح کے جملے کا اصل مفہوم ہوتا ہی نہیں، کیوں؟ لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْحُكْمِ لِمَوْضُوعٍ، کسی ایک شخصی موضوع کے لیے، کسی ایک خاص موضوع کے لیے حکم کو ثابت کرنا لا ينفی ثبوت صنف الحکم لما عداہ، اس کے علاوہ دیگر سے حکم کی نفی کا تقاضا نہیں کرتا۔ آسان الفاظ میں اس بات شے نفی ما عدا کا تقاضا نہیں کرتا، کما فی مفہوم لک، جیسا کہ مفہوم لک میں ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کو ثابت کرتے ہیں اور باقی سے حکم کو کیا کر دیتے ہیں؟ نفی کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں مفہوم وصف میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ حکم اس کے لیے ثابت ہے، اچھا اس کے علاوہ دوسروں کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں؟ فرماتے ہیں نہ اس کے ثبوت کو بیان کرتی ہے نہ اس کے عدم ثبوت کو بیان کرتی ہے۔ نتیجہ والحاصل ان کون القید احترازیا لا یلزم ارجاعہ قیدا الحکم، فرماتے ہیں قید کا احترازی ہونا اس بات کو لازمی قرار نہیں دیتا کہ ہم اس کو حکم کے لیے قید قرار دیں، قید کا احترازی ہونا الگ ہے اور حکم کے لیے اس کا قید ہونا الگ ہے۔ قید کا احترازی ہونا ہر حال میں ہر حال میں حکم کے لیے قید قرار نہیں قرار پاتا، بلکہ کبھی کبھار جو ہے وہ موضوع الحکم کے لیے بھی قید قرار پا سکتا ہے، جیسا کہ معنی حنفی میں ایسا ہی ہے۔ یہ ہوگا جناب دو دلیلوں کا جواب۔ آگے فرما رہے ہیں تیسری دلیل کیا دیتے ہیں کہ علماء قوانین کے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ حکم کو وصف پر معلق کرنا اس کی علت ہونے کی نشانی ہے، بس اس صورت میں جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا، جہاں پہ یہ علت نہیں ہوگی وہاں پہ حکم بھی موجود نہیں ہوگا۔ بڑا عمومی سا قاعدہ جو کہ تقریباً نہایت ہی
مشہور و معروف ہے. اس کا جواب پھر آگے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں الثالث ان الوصف مشعر بالعلیت فیلزم اناطۃ الحکم به. فرماتے ہیں وصف جو ہے وہ علیت کی جانب اشارہ کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ یہ جو وصف ہے اس کی علت ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اکرم انسان عالما، یا آپ کہتے ہیں اکرم زید عالما، زید کا اکرام کرو اس لیے کہ وہ عالم ہے. یعنی یہاں پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اکرم، یعنی مولا نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اکرم زیدن لانہ عالم، زید کا اکرام کرو کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عالم ہے، نہ بلکہ علت بیان نہیں کی بلکہ علت کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ جو علم کا وصف لگایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زید کا جو احترام کیا جا رہا ہے وہ علم کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں کیا جا رہا. فرماتے ہیں جہاں پہ صفت لگی ہے زید کے ساتھ عالم ہونے کی تو یہ اس کی علت کی جانب اشارہ کرے گی. فیلزم اناطۃ الحکم به، اس بات کو لازم قرار دے گی حکم اسی صفت کے ساتھ کیا ہے منحصر ہے. لہذا جب یہ صورتحال ہے تو جب حکم منتفی ہوگا وصف منتفی ہو جائے گا، لہذا اس طرح کے جملے کا مفہوم بھی ثابت نہیں ہوگا. لیکن مصنف اس کو قبول نہیں فرماتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس قانون کو تسلیم کرتے ہیں، البتہ یہ جو قانون ہے یہ صرف علیت کی بو پیدا کرتا ہے، یعنی علیت وہاں پہ ثابت نہیں ہوتی، علیت کی جانب صرف اشارہ کرتا ہے. کلام کے اندر سے آپ کو بو علیت محسوس ہوتی ہے اور یہ اس میں ظہور رکھتا نہیں ہے، ظہور نہیں رکھتا تاکہ کیا ہم اس کی مفہومیت کو ثابت کریں. ایک چیز جو صرف اشارہ کر رہی ہے اور اس حد تک نہیں ہے کہ ہم اس کے ظہور کو تسلیم کریں. فرماتے ہیں پاس یہ اس بات کو ثابت نہیں کرے گی کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے. والجواب ان هذا الاشعار وان كان مسلما. فرماتے ہیں یہ والا جو اشعار ہے اگرچہ میرے نزدیک قابل قبول ہے، الا انه ما لم يصل الى حد ظہور. فرماتے ہیں جب تک یہ حد ظہور تک نہیں پہنچ جاتا، جب تک اس کا ظہور سب کے لیے روز روشن کی طرح واضح نہیں ہو جاتا، لا ينفع في الدلالة على المفہوم. فرماتے ہیں یہ مفہوم پر بھی دلالت نہیں کرے گا. یہاں تک بات ہوگی مکمل 3 دلیلوں کے بارے میں. آگر بیان کریں چوتھی دلیل. فرماتے ہیں الرابع، ہمارے پاس ایک چوتھی دلیل بھی ہے. کون سی والی؟ کہ ہمارے پاس کچھ ایسے جملے موجود ہیں کہ جن کا مفہوم ثابت ہے اور کسی کو اعتراض بھی نہیں، سب کے نزدیک ہے اس طرح کے جملوں کا مفہوم ثابت ہے. الرابع الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفہوم. فرماتے ہیں ہمارے پاس ایسے جملے، ہم ان جملے سے استدلال کرتے ہیں کہ جن کا مفہوم سب کے نزدیک ثابت ہے. مثال مثل قوله صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول خدا کا فرمان ہے کہ مطل الغنی ظلم، غنی کو مہلت دینا ظلم ہے. ایک کسی امیر نے آپ سے قرضہ لیا، اب قرضہ واپس کرنے کی مہلت آ گئی، اب قرضہ واپس کرنے کی مدت آ گئی ہے، اب اس نے اس پہ واپس کرنا ہے لیکن وہ بہانے بناتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں نے فلاں کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میرے پاس رقم موجود نہیں. فرماتے اس کا ٹال مٹول کرنا، اس کا بہانہ کرنا اور پھر اس کو اس پہ مہلت دینا یہ ظلم شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس مال ہے بھی اور مال دے بھی سکتا ہے. فرماتے یہ ظلم ہے. یہ ہے ہمارے پاس جملہ وصفیہ. فرماتے اس کا مفہوم ہمارے سامنے کیا ہوگا؟ مفہوم ہمارے سامنے یہ ہوگا کہ جو غنی نہیں ہے، جو فقیر ہے، اس کو مہلت دینا ظلم شمار نہیں ہوگا. سارے کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو یہاں پہ کیا ہے مفہوم ثابت ہو جائے گا اور انتفاع وصف سے انتفاع حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو جائے گا. لہذا اس طرح کے جملہ وصفیہ کا ظہور ہوگا. البتہ مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے، لیکن آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے اس بحث کی ابتدا میں کہا تھا کہ وہ والے جملے کہ جن کے وصفیت پہ اور جن کی مفہومیت پہ ہمارے پاس دلیل موجود ہوگی، ہم دلیل کے تابع ہو چکے. یہاں پہ دلیل موجود ہے، قرینہ موجود ہے، ہم قرینے کے تابع ہوں گے، لہٰذا یہ ہماری بحث میں شامل ہی نہیں ہوگا. ہم اس کے بارے میں بحث ہی نہیں کر رہے. ہماری بات اس مورد کے بارے میں کہ جہاں پہ کلام میں کوئی قرینہ موجود نہ ہو. والجواب ان ذلك على تقدیرہ لا ينفع. فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مثال بیان کی آپ کو یہ فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ لأننا لا نمنع. بھئی آپ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم پہ کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم ہے من دلالت التقیید بالوصف علی المفہوم احیانا لوجود القرینہ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے لیکن کس صورت میں؟ لوجود القرینہ، جب اس کا کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے. فرماتے اس پہ تمہاری بحث ہے نہیں. بحث کس کے بارے میں ہے؟ انما موضوع البحث فی اقتضاء طبع الوصف لو خلع ونفسه للمفہوم. فرماتے ہماری بات اس کے بارے میں ہے کہ آیا خود وصف کی طبیعت جب وہ ہر قسم کے قرائن سے خالی ہو، آیا وہ مفہوم کا تقاضا کرتی ہے یا مفہوم کا تقاضا نہیں کرتی؟
لیکن فرماتے جو آپ مثالیں پیش کریں جن میں سے آپ نے ایک مثال دے مطلع الغنی ہے ظلم، فرماتے جتنے بھی جملات بیان کیے ہر جملے کے اندر کوئی نہ کوئی قرینہ بہرحال موجود ہے. اور یہ جو مثال آپ نے دی مطلع الغنی ظلم والی، فرماتے اس میں بھی ایک قرینہ موجود ہے اور اس قرینے کا نام ہے مناسبت حکم اور موضوع. فرماتے مناسبت رکھتا ہے، یعنی پیش کردہ مثال میں غنی کو مہلت دینا ظلم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے غنی کو مہلت دینی نہیں چاہیے، اگر اس کو مہلت دیں گے تو ظلم شمار ہوگا. اس کے برعکس جو فقیر ہے جس کے پاس مال ہے نہیں، فرماتے اس کو مہلت دے دینی چاہیے. کیوں؟ اس کے بیچارے کے پاس مال جب مال ہی نہیں ہے فرماتے وہ قرض بھی ادا نہیں کر سکتا. چونکہ یہاں پہ حکم اور موضوع کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے تو یہ قرینہ بن جائے گا کس بات پہ کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم ہوگا. وخصوص المثال نجد القرینۃ علی اناطۃ الحکم بالغنی موجودۃ من جہت مناسبت الحکم والموضوع. فرماتے بطور خاص جو آپ نے مثال پیش کی ہے مہلت والی، فرماتے اس میں ہم ایک قرینہ پاتے کون سا والا کہ حکم کو غنی کے اوپر منحصر کیا گیا ہے. کس اعتبار سے کہ حکم اور موضوع کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے. اس مناسبت کی بنا پر ہم نے کیا کر دیا؟ غنی پر اس ظلم والے حکم کو لاگو کر دیا. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے دوسری صورت کا، کون سی والی جو بیچارہ فقیر ہے، فرماتے فیفہمو، اسے ہم سمجھے گئے یفہمو سے مراد کیا، یعنی اس کا جو مفہوم ہمارے سامنے آ رہا ہے فیفہمو ان السبب فی الحکم کون المدین غنیہ، کہ اگر جو مدین وہ کیا ہو غنی ہو، اس کے پاس مال موجود ہو، فیکون مطلبہ ظلم، اس سے مال طلب کرنا کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. بخلاف المدین الفقیر، برخلاف اس مقروض کے جو کہ کیا ہو فقیر ہو. کیوں؟ لعجزہ عن اداء الدین، اس کو مہلت دینا ظلم نہیں ہے. ظلم کیوں نہیں ہے؟ لعجزہ عن اداء الدین، کیونکہ اس کے پاس مال ہے ہی نہیں تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے. فلا یکون مطلبہ ظلم، فرماتے اس کو مہلت دینا جو ہے وہ ظلم شمار نہیں ہوگا چونکہ مناسبت پائی جاتی ہے. اس مناسبت کے اعتبار سے یہاں پہ حکم ثابت کر دیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے جو افراد وصف کی مفعولیت کے قائل ہیں وہ تقریباً 4 طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، لیکن مصنف ان دلیلوں کو قبول نہیں فرماتے. پہلی دلیل انہوں نے کیا دی کہ اگر وصف کے انتفاع سے حکم مثلا منتفی بیچارہ نہ ہو، کلام اثر کو وصف لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ وصف لا ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ وہ مفہومیت پہ دلالت کرے. جب مفہومیت پہ دلالت نہیں کر رہا تو فرماتے اس طرح کے وصف لانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. مثلا جواب دے فرماتے یہ صرف ایک فائدہ نہیں بلکہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. ان فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ موضوع کی تحدید اور اس کے دائرے کو تنگ کرنے کے لیے اور اس کی حد بندی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. دوسری دلیل لوگوں نے کیا پیش کی؟ کہا کہ وصف قید ہے اور قید میں اصل احترازی ہونا ہے. احترازی کا مطلب کیا ہے کہ جب تک یہ قید ہوگی حکم ثابت ہوگا، جب قید ختم ہو جائے گی حکم بھی ختم ہو جائے گا، لہٰذا یہاں پہ مفہوم ثابت ہو جائے گا. مصنف نے کہا کہ ٹھیک ہے قید احترازی ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کچھ اور کر رہے ہیں. مطلب اس کا ہے موضوع کی تحدید کرنا. تحدید کا مطلب کیا ہے کہ یہ صرف موضوع کی حد بندی بیان کر رہا ہے اور وہاں پہ اور کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا، لہٰذا اس کا مفہوم بھی ثابت نہیں ہوگا. اور تیسری دلیل کیا آتی ہے کہ حکم کو وصف معلق کرنا اس کی علیت کی جانب اشارہ کرتا ہے. یہ دلیل پیش کی. مصنف نے کہا ٹھیک ہے یہ بات آپ کی تسلیم کرتے، قاعدہ قانون موجود ہے لیکن جناب علی صرف اشارہ کیا تھا کہ البتہ اس میں ہم ظہور کو ثابت نہیں کر سکتے. اور چوتھی دلیل افراد نے کیا پیش کی کہ ہمارے سامنے بعض جملے ایسے ہیں کہ جن کا مفہوم ثابت ہے، البتہ مصنف نے کہا کہ جن جملات کی مفہومیت میں دلیل موجود ہو ہم خود بھی اس کا انکار نہیں کرتے، آپ کا اعتراض کرنا بنتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود اس بات کے قائل ہیں کہ اس طرح کے جملات کا مفہوم ہوتا ہے کہ جن کے اوپر دلیل موجود ہو. ہم نے ابتدا میں بیان کیا اور اب بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جملوں کے بارے میں ہمیں کوئی اعتراض اشکال نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.